سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے پچھلے مضامین میں آپ کو مختلف طریقے سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں معلومات دی تھیں۔ اب کچھ نئے تصور کو بتانا چاہیں گے کہ نئے تصور کو آزمایا کیسے جا سکتا ہے۔ پچھلے مضامین میں تمام تجاویز ایسی نہیں جو آپ کے علاقے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے ان میں کچھ آپ کے علاقے کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے مفید ثابت ہوں، اور کسی چیز کے مفید ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اکثر اسے آزمانے پر ہو جاتا ہے، یعنی تجربے سے۔ جب آپ کسی نئے تصور کو آزمائیں تو ہمیشہ چھوٹے پیمانے پر آغاز کریں۔ اگر چھوٹے پیمانے پر ابتدا کی جائے اور تجربہ ناکام ہو جائے اور پتہ چلے کہ کوئی کام مختلف طریقے سے کرنا تھا تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کامیابی ہو تو لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ یہ فائدہ مند ہے اور بڑے پیمانے پر عمل کریں۔ اگر کوئی تجربہ ناکام ہو جائے تو حوصلہ نہ ہاریں، ہو سکتا ہے کچھ تبدیلیاں کر کے اسے پھر دہرایا جا سکے گا۔ ناکامیوں سے بھی اتنا ہی سیکھا جا سکتا ہے جتنا کامیابیوں سے، لیکن آغاز چھوٹے پیمانے پر ہی کیا کریں۔ نیا تصور آزمانے کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص قسم کی پھلی جیسے سویابین ایک شاندار صحت مند غذا ہے، لیکن کیا یہ پھلی آپ کے علاقے میں اگائی جا سکتی ہے؟ اگر اگائی گئی تو کیا لوگ اسے کھائیں گے؟ چھوٹے سے رقبے پر اور مختلف مٹی اور پانی کے ساتھ 2-3 چھوٹے زمین کے رقبے پر اس کی کاشت شروع کریں۔ اگر پھلی کی کاشت اچھی ہوتی ہے تو مختلف طریقوں سے اسے تیار کریں اور دیکھیں کہ لوگ اسے کھاتے ہیں یا نہیں۔ اگر لوگ کھاتے ہیں تو اس طرح اس کی زمین کو اور اس کے اجزاء کو لے کر جہاں فصل اچھی ہوئی تھی مزید کاشت کرنے کی کوشش کریں۔ تاہم زمین کے دوسرے چھوٹے رقبوں پر بھی پانی اور دوسرے اجزاء کے مختلف مقدار وغیرہ کے ساتھ پھر آزمائیں اور بہتر فصل ہوتی ہے یا نہیں۔ کئی چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ مٹی کی قسم، کھاد، پانی کی مقدار یا بیج کی مختلف اقسام، یہ جاننے کے لیے کہ کون سی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر صرف ایک چیز کو تبدیل کریں، بقیہ ایک جیسی رکھیں۔ مثال کے طور پر یہ جاننے کے لیے کہ جانوروں کا گوبر پھلی کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے یا نہیں، یہ کہ اس کی کتنی مقدار استعمال کی جائے، پھلی کتنے رقبے ساتھ ساتھ اگائیں جس میں پانی کی مقدار، دھوپ ایک جیسی ہو اور بیج بھی ایک جیسا ہو، استعمال کیا جائے۔ لیکن جب کھاد ڈالیں تو ہر رقبے میں مختلف مقدار ڈالیں اور اس کے بعد تجربہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ مثلا کسی جگہ کھاد نہیں ڈالیں، پھر دوسری جگہ 1 بیلچہ، تیسری جگہ 2 بیلچے، تیسری جگہ 3 بیلچے اور چوتھی جگہ 4 بیلچے اور پھر اس کے بعد 5 بیلچے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر کھاد نہیں ڈالی گئی اور جہاں پر کھاد زیادہ ڈالی گئی وہاں پر فصل اچھی نہیں ہوئی، اور جہاں پر درمیانہ درجے کی کھاد ڈالی گئی وہاں پر بہترین فصل ہوئی۔ لوگوں اور زمین کے درمیان توازن قائم کرنا۔ صحت کا انحصار بہت سی چیزوں پر ہے، لیکن سب سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے وافر غذا ہے یا نہیں۔ زیادہ تر غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ زمین کو اچھی طرح استعمال کیا جائے تو زیادہ خوراک پیدا کی جا سکتی ہے۔ صحت کارکن کو معلوم ہونا چاہیے کہ حال اور مستقبل میں زمین سے بہتر غذا حاصل کرنے کی کیا طریقے ہیں۔ آج کے دور میں کاشتکاری کرنے والے اکثر لوگ کے پاس اتنی زمین نہیں کہ وہ اس کی ضروریات پوری کر سکے یا انہیں صحت مند رکھ سکے۔ دنیا کے بہت سے علاقوں میں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔
اکثر والدین کے بہت سے بچے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر سال کھانے والے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ زمین اسی طرح محدود ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج کل جیسے انٹرنیٹ اور اس کی سہولت ہر جگہ موجود ہے، تو کم زمین استعمال کر کے اور بہتر غذائیں پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بھی بے شمار پروگرام موجود ہیں۔ صحت کے اکثر پروگراموں میں خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے لوگوں اور زمین کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا لوگوں کو اس سلسلے میں مدد کی جاتی ہے، اور اتنے ہی بچے پیدا کریں جتنے وہ چاہتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر کنبہ چھوٹا ہوگا تو زیادہ زمین اور خوراک دستیاب ہوگی، لیکن خود خاندانی منصوبہ بندی کا اپنا اثر زیادہ نہیں ہوتا۔ جب تک لوگ غریب ہوتے ہیں وہ اکثر زیادہ بچوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، بچے معاوضے کے بغیر کام میں مدد کرتے ہیں اور بڑے ہونے پر گھر کی آمدنی میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ بچے یا پوتے پوتیاں ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں۔ کسی غریب ملک کے لیے بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کا مطلب معاشی بربادی ہو سکتا ہے، لیکن غریب کنبے کے لیے بہت سے بچے ہونا معاشی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً جب بہت سے بچوں کم عمری میں مر جائیں۔ آج کی دنیا میں بیشتر لوگوں کے لیے بہت سے بچے ہونا سماجی تحفظ کی بہترین ضمانت ہے۔ کچھ گروپس اور پروگرام اس سلسلے میں مختلف طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھوک اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین بہت کم ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ بہت سی زمین چند خود غرض لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے زمین اور دولت کا منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ گروپ اور پروگرام صحت، زمین اور زندگی پر لوگوں کا اختیار بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جہاں زمین اور دولت کی تقسیم کا منصفانہ ہو، جہاں لوگوں کو معاشی تحفظ زیادہ حاصل ہوتا ہے، وہاں عموماً اپنی مرضی سے خاندان کو چھوٹا رکھنے کا راستہ چنتے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب واقعی لوگ اسے اپنانا چاہیں۔ لوگ اور زمین کے درمیان توازن قائم کرنے میں کامیابی محض خاندانی منصوبہ بندی سے نہیں، بلکہ لوگوں کو منصفانہ تقسیم اور سماجی انصاف کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کا معاشی مفہوم انصاف ہے۔ جو صحت کا کارکن اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اسے انہیں زمین اور دولت کی زیادہ منصفانہ تقسیم کے لیے کام کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ لوگوں اور زمین کے درمیان پائیدار توازن صرف منصفانہ تقسیم ہی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ محدود زمین افراد کی محدود تعداد کو ہی خوراک فراہم کر سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انصاف کے بربوتے پر لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ منصفانہ تقسیم کس طرح ہوگی اور کس طرح اس پر عمل درآمد ہوگا۔